بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام اعظم نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی بن مسہر سے اور وہ اعمش سے اور وہ اسماعیل بن عیاش الحمصی سے اور وہ حضرت شرحبیل بن مسلم الخولانی سے روایت کرتے ہیں، اور وہ فرماتے ہیں میں نے ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سنا، قال آپ فرماتے ہیں ان رسول اللہ، بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قام خطیبا فی حجۃ الوداع، حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے رسول خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے، فقال آپ نے ارشاد فرمایا ان اللہ تعالی، بے شک اللہ تعالی نے قد اعطى کل ذی حق حقہ، تحقیق دے دیا اللہ نے ہر حقدار کو اس کا حق، جس کا جو حق بنتا تھا اللہ نے اس حقدار کو اس کا حق عطا فرما دیا۔ فلا وصیت للوارث، فرمایا وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں۔ الولد للفراش، بچہ بستر پر لیٹنے والی کے لیے ہے۔ وللعاہر الحجر، اور زنا کرنے والے کے لیے پتھر ہے، جو شادی شدہ اس کو عاہر فرمایا۔ اور فرمایا وَمَنِ ادَّعَا إِلَىٰ غَيْرِ أَبَوَيْهِ، وہ شخص جس نے اپنے والدین کے غیر کی طرف اپنے آپ کو منسوب کیا، او انتماء إِلَىٰ غَيْرِ مَوَالِيهِ، یا غلام ہو کر اپنے آقا کے علاوہ کسی دوسرے کی طرف اپنی نسبت کی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، ایسے لوگوں پر اللہ کی، فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی لعنت ہے۔ یہ مشہور حدیث مبارکہ ہے، اس کا کچھ حصہ ہم نے کل بھی سماعت کیا تھا کہ حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو خطبہ ارشاد فرمایا، اس کے اندر تعلیم فرمایا کہ اللہ نے ہر حقدار کا حق مقرر فرما دیا، جتنے بھی ذوی الفروض ہے، جس کا وراثت میں جتنا حق بنتا ہے، ڈیٹیل کے ساتھ اللہ نے سب کی تفصیلات بیان فرما دی، اور فرمایا کہ وارث کے لیے وصیت کی حاجت نہیں رہی۔ ابتداءً حکم تھا کہ ہر بندہ اپنی وصیت لکھ کے اپنے پاس رکھے، پھر جب اللہ پاک نے خود اس سے مقرر فرما دیے تو اس کے بعد حکم آ گیا لا وصیت للوارث، وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں ہے۔ اور اس کے بعد کا پیغام یہ ہے الولد للفراش، بچہ فراش پر لیٹنے والے کا ہے، کہ جس نے بچے کو جنا ہے وہی اس کا باپ ہے۔ وللعاہر الحجر، اور فرمایا زانی کے لیے پتھر ہے۔ جس بندے نے زنا کیا اگر غیر شادی شدہ ہے تو سورہ نور کے اندر اللہ نے 100 کوڑے اس کی سزا رکھی ہے۔ جو بندہ غیر شادی شدہ ہے اور زنا کرے، مرد ہے عورت ہے، قرآن کہتا ہے الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، اللہ فرماتا ہے کہ زانی مرد ہے یا زانی عورت ہے، اگر انہوں نے زنا کیا ہے اور ثابت ہو گیا ہے تو ان کو 100 کوڑے مارے جائیں۔ وَلَا تَأْخُذْ بِهِمَا رَأْفَةٌ، اللہ فرماتا ہے ان پر ترس نہیں کھانا ہے۔
ان کو سزا دیتے ہوئے ان پہ ترس نہیں یہ اللہ فرما رہا ہے کہ انہیں سزا دی جائے، یہ اسلامی سزا ہے۔ اگر نافذ ہو، دو چار بندوں کو سزا مل جائے، بالکل معاشرے سے خرابی ختم ہو جائے گی۔ اسلامی سزائیں جتنی بھی ہیں نا وہ دوسروں کو عبرت دلانے والی ہیں۔ چور چوری کرے، ثابت ہو جائے 10 درہم کی مقدار ہمارے فقہاء نے بیان کی ہے کہ اس سے کم ہو تو ہاتھ نہ کاٹا جائے، 10 درہموں کے برابر اگر چوری کی ہے اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ تو کٹے ہوئے ہاتھ کے ساتھ جدھر جائے گا ہر بندے کو پتہ چلے گا کہ یہ چور ہے۔ اور ایک ہاتھ نہیں فرمایا پھر کرے ایک پاؤں بھی کاٹ دیا جائے، یعنی دوبارہ یہ نہیں ہے کہ وہ ایک چوری کی ہے ہاتھ کٹ گیا پھر کرے تو معاف کر دیں گے، نہیں فرمایا پہلے ایک ہاتھ کاٹو پھر چوری کرے ایک پاؤں بھی کاٹ دو، تاکہ دنیا کے لیے عبرت بنتا رہے کہ یہ چور آدمی ہے۔ تو اس طرح اسلامی سزائیں ہر جرم کے لیے اسلام کی سزا دوسروں کو جرم سے روکتی ہے۔ یہاں ہماری انگریزی قانون کی جتنی سزائیں ہیں وہ چھوٹا مجرم ہے پہلے تو آگے جا کے بڑا مجرم بنتا ہے، جیل چلا جائے تو بس پھر سارے ڈر خطرے ختم ہو جاتے ہیں، واپس آ کے وہ پہلے سے زیادہ خطرناک مجرم بن جاتا ہے، کیونکہ ان کے اندر بہت ساری انہوں نے پیچیدگیاں رکھی ہوئی ہیں۔ اسلام کی سزائیں بالکل سیدھی اسٹریٹ فارورڈ اور آئندہ کے لیے راستہ بند کرنے والی ہیں۔ تو یہاں فرمایا وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ، شادی شدہ بندہ اگر زنا کے ساتھ منہ کالا کرے تو فرمایا اس کے لیے پتھر ہے، اس کو پتھراؤ کیا جائے، مارا جائے، جب تک مر نہ جائے چھوڑا بھی نہیں جائے گا، ان کے لیے موت ہے۔ مرد ہے، عورت ہے، سزا شریعت نے رکھی ہے کہ ان پر پتھراؤ، کھلے میدان میں پتھراؤ کیا جائے، اور جب تک مر نہ جائیں، جان نہ چھوڑی جائے۔ تو بالکل دروازہ بند ہو سکتا ہے زنا کا، چوریوں کا، اس قسم کے جتنی خرابیاں ہیں۔ اسلام ہے، اس کی سزائیں انتہائی اعلیٰ ہیں اور بالکل امن قائم کر کے رکھ دیتا ہے اسلام۔ بالکل کوئی بندہ گڑبڑ نہیں کرتا کہ اسے پتہ ہے گڑبڑ کے فوراً بعد سزا کا میں مستحق ہو جاؤں گا۔ اور اگلی بات جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی وہ اس سے زیادہ اہم، اور آج کل ہمارے معاشرے میں یہ بیماری عام ہوتی جا رہی ہے۔ فرمایا جو بندہ اپنے خاندان کو چھوڑ کر کسی دوسرے خاندان کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرے، وَمَنِ ادَّعَا إِلَىٰ غَيْرِ أَبَوَيْهِ، ماں باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف منسوب کرے۔ کیا مطلب ہے؟ کسی چھوٹے خاندان میں پیدا ہوا ہے تو کسی بڑے خاندان کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرنے لگے، کوئی نائی ہے، موچی ہے، کوئی اور کسی قبیلے سے تعلق رکھتا ہے تو وہ خان، ملک، چودھری اور جٹ اور بٹ اور پتہ نہیں کیا کیا لوگ پیچھے کیا ہوتے ہیں، آگے آ کے کیا بن جاتے ہیں۔ تو فرمایا ایسی حرکت جو کرے، یا کوئی کسی ماڑے کا غلام ہے تو وہ کسی چودھری کا غلام کہلانے لگے، تو آقا کریم فرماتے ہیں فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، جو بندہ یہ حرکت کرے گا اس پر اللہ کی بھی لعنت ہے، فرشتوں کی بھی لعنت ہے اور تمام لوگوں کی بھی لعنت ہے۔ اس لیے اپنے نسب کو نہیں بدلنا چاہیے، یہ گالی ہے، اپنی ماں کو گالی دلوانا ہے، تو ایسی حرکت نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ نے جسے جہاں پیدا کیا ہے نا اسے اپنے آپ کو وہیں منسوب رکھنا چاہیے کہ میں اس گھر کا فرد ہوں۔ یہ رب کی چاہت تھی، رب نے وہاں پیدا کیا ہے، رب چاہتا تو کہیں اور پیدا کر سکتا تھا، تو رب نے جس کو جس گھر میں جیسے پیدا کیا ہے اسے اپنے آپ کو وہیں منسوب رکھنا چاہیے کہ میرا اس گھر سے تعلق ہے۔ اب وہ غریب ہے، امیر ہے، کوئی اونچا خاندان ہے، کوئی نیچا خاندان ہے، یہ انگریزوں کی سازش ہے، ورنہ خاندانوں کے اعتبار سے کوئی خاندان نہ کوئی بڑا ہے نہ چھوٹا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں بڑا وہ ہے جو تقوی میں بڑا ہے۔ جہاں اللہ نے قبائل کا ذکر کیا نا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، وہی فرمایا اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ،
کہ اللہ کے ہاں تم میں سے سب سے زیادہ تقریب اور عزت کے لائق وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے۔ رب کی بارگاہ میں تقوی معیار ہے۔ وہ کسی موچی کے گھر کا فرد ہے، کسی نائی، کسی جلائے یا کسی اور بھی نیچے اگر کسی کو ذات بنایا گیا ہے وہاں کا فرد ہے، لیکن تقوی میں اوپر ہے تو پھر سب سے اوپر ہے۔ اور کوئی چودھری ہے، خان ہے، وڈیرا ہے اور متقی نہیں ہے تو رب کی بارگاہ میں اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمیں اپنے اندر تقوی پیدا کرنا چاہیے، اور تقوی کی بڑی قیمت ہے۔ تو یہاں آج کے پیغام میں جو ہم نے دین سیکھا ہے وہ یہ ہے کہ اپنی خاندانی نسبت وہی قائم رکھنی چاہیے جہاں ہے، اور اس سے کہیں دائیں بائیں کریں گے تو بندہ اللہ کی بھی لعنت کا مستحق ٹھہرے، فرشتوں اور تمام انسانوں کی بھی لعنت کا مستحق ٹھہرے۔ تو کیا فائدہ ہوا کہ بندہ اپنی نسبت تبدیل کر کے مستحق کے لعنت بن گیا ہے، اور اس کے بعد اگلی نسل جتنے لوگ بھی اس خاندان سے ہٹ کے منسوب ہوتے رہیں گے سب کا گناہ بھی اس کو ہوتا رہے گا۔ تو اس لیے اللہ نے جہاں ہمیں پیدا کیا ہے اسی نسبت میں ہمیں رہنا چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو دین کی سمجھ اور اس پر عمل کی توفیق عطا